الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین احسانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر والدین کی شان بیان کرتے ہوئے حکم فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات کے اندر کئی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول نے والدین کی شان بیان کی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے زمانے کا آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی کہ اے میرے نبی، آپ ساحل سمندر پر جائیں، یعنی کہ سمندر کے کنارے پر جائیں اور وہاں جا کر ہماری قدرت کا نظارہ کریں۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے پر چلے گئے۔ جب آپ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو آپ نے وہاں پر کچھ بھی نہ دیکھا، تو آپ نے ایک جن کو حکم دیا، چونکہ آپ کی حکومت ہر چیز پر تھی، اللہ نے آپ کو حکومت ہر چیز پر دی تھی، ہوا بھی آپ کے ماتحت تھی، جنات بھی، چرند پرند، ہر چیز آپ کے ماتحت تھی۔ تو آپ نے وہاں پر جا کر ایک جن کو حکم دیا کہ جاؤ اندر غوطہ لگا کر اندر کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ تو ایک جن آپ کے حکم کے مطابق سمندر کے اندر گیا تو وہ واپس خالی آ گیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ میں سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا۔ تو آپ نے اس سے طاقتور جو جن تھا اس کو حکم دیا کہ تو اندر جا اور غوطہ لگا کر اندر کے حالات معلوم کر کے آ۔ تو آپ نے دوسرے جن کو حکم دیا، وہ جن پہلے جن کی بنسبت 2 گنا نیچے گیا، لیکن وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ تو اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت سیدنا آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ آپ سمندر کے اندر جائیں اور وہاں سے خبر لائیں۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ سمندر کے اندر گئے۔ تو آپ نے سمندر کے اندر سے ایک 4 دروازوں والا سمندری گنبد وہ لا کر آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ تو حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سمندری گنبد جس کے 4 دروازے تھے وہ چاروں کے چاروں کھلے ہوئے تھے، اور چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود اس سمندری گنبد کے اندر سمندر کا پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں داخل ہوا تھا۔ اور اس سمندری گنبد کے اندر ایک نوجوان شخص، خوبصورت اس کی شکل، حسین و جمیل، صاف ستھرے کپڑے پہن کر وہ نماز کے اندر مشغول تھا۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس کو سلام کیا اور اس سمندری گنبد کا راز پوچھا کہ تو اس کے اندر کیسے آ گیا اور تو کس وقت کا ہے اور تیری خوراک کیا ہے، تو کیسے رہتا ہے اس کے اندر۔ تو آپ کے پوچھنے پر اس نے عرض کی کہ میرے والدین معذور تھے، دونوں والدین معذور تھے، اور ساتھ میں میری والدہ نابینا بھی تھی۔ میں نے الحمدللہ 70 سال تک ان کی خدمت کی جیسے خدمت کرنے کا حق ہے۔ تو وقت وصال میری ماں نے میرے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔
اور جب میرے والد کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے بھی میرے لیے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ پر عبادت کرنے کے لیے مشغول کر دے کہ جہاں پر شیطان درمیان میں مداخلت نہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والدین کی دعا کو قبول فرمایا اور میں ساحل سمندر پر آیا۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کو دفن کرنے کے بعد میں سمندر کے کنارے پر آ گیا۔ تو جب میں سمندر کے کنارے آیا تو وہاں پر ایک گنبد دیکھا، میں اس کے اندر بیٹھ گیا تو اچانک ایک فرشتہ آیا، اس نے اس گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہہ کے اندر رکھ دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو اس گنبد کے اندر کس وقت سے رہ رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے زمانے کا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بندے کو، اس نوجوان کو اس سمندری گنبد کے اندر 2000 سال گزر چکے ہیں۔ 2000 سال گزرنے کے باوجود وہ نوجوان، اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ تو آپ نے اس سے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا کہ تیری خوراک کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ ایک سبز رنگ کا پرندہ آتا ہے، وہ اپنی چونچ کے اندر زرد رنگ کا کوئی چیز لاتا ہے، اسے میں کھا لیتا ہوں، جس کے اندر تمام دنیا کی نعمتوں کی لذت ہوتی ہے۔ اس کھانے کے بعد نہ تو مجھے بھوک رہتی ہے، نہ پیاس رہتی ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ ہی اونگ آتی ہے، اور نہ ہی مجھے ڈر آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مجھ سے دور رہ جاتی ہیں۔ جب اتنی بات اللہ کے نبی نے سنی تو اس کے بعد اس سمندری گنبد والے نوجوان نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے واپس وہاں پر ہی پہنچا دیں جہاں سے مجھے اٹھا کر لائے تھے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ کو حکم دیا کہ اس گنبد کو جہاں سے اٹھا کر لائے ہو سمندر کے اندر وہیں پر اس کو رکھ دو۔ تو آپ کے وزیر نے آپ کی پیروی کرتے ہوئے اس سمندری گنبد کو سمندر کی تہہ میں دوبارہ رکھ دیا۔ تو اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب پر رحم فرمائے۔ دیکھا آپ نے والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل والدین کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے اس واقعہ سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ والدین کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی قبول کرتا ہے، اور اگر والدین خوش ہو جائیں اور آپ کے لیے دعا کر دیں تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ویسے تو ہم دعا کے لیے کسی سے کہتے ہیں کہ آپ قاری صاحب دعا کر دیں، مفتی صاحب دعا کر دیں، حافظ جی دعا کر دیں، لیکن والدین دنیا کے اندر ایک وہ واحد ہستی ہے کہ جو بغیر کہے اولاد کے لیے دن ہو رات ہو، تہجد کا وقت ہو چاہے فجر کا وقت ہو، وہ اپنی اولاد کے لیے بن کہے دعا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جیسے والدین ہمارے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو جب وہ ہمیں کوئی کام کا حکم دیں تو ہمیں بھی بلا تاخیر ان کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے۔